बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडवोकेट इकयान शाह आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज हम अपने मेहमान गिरामी शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो चाइल्ड कस्टडी के हवाले से है। मैं सबसे पहले खुश आमदेद कहता हूँ अपने बड़ी मोहतरम शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट और हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? आप सुनाए, क्या सब ठीक है? जी सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर हम गाए बगाए जो है वो आपकी गोनागो मसरूफियात में से आपके जो कीमती लम्हात हैं वो हासिल करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है ये तावन हमारे साथ जारी रखेंगे और ताकि इसमें देखने वालों के नाजरीन के हवाले से और जो आपको मालूम है कि जो रोज़मर्रा किस तरह के मामलात होते हैं कि लोग अक्सर कानूनी नुकात से बेखबर होते हैं और वो कोई ऐसा इकदाम कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी और पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका एक गुड जेस्चर है कि आप अपने टाइम में से ये वक्त हमारे लिए निकालते हैं कि जिससे लोगों की भी रहनुमाई होती है और हमारी भी रहनुमाई होती है और हमें बहुत कुछ जो है वो इन वीडियो से सीखने को मिलता है। ये सर वाकया जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, सर ये कोई दो चार रोज कबल एक मामला जो है ये हमारे सामने इस तरह आया कि एक खातून की जो है वो शादी हुई थी जिनके शोहर जो हैं वो बैरून मुल्क थे। तो उनके कुछ माली हालात भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने जो था वो खुला का जो था वो उसमें एक दावा किया और उसके बाद वो केस डिग्री हो गया, उनको खुला का जो था वो ऑर्डर मिल गया। इस दौरान ये हुआ कि उनकी एक बच्ची जिसकी उम्र 2 साल है वो पहले से मौजूद थी। जबकि ये हुआ कि उनका एक बेटा जो है ये हाल ही में कोई हफ्ता 10 दिन पहले जो था एक बेटा हुआ। तो वो चूंकि माली तौर पे ज़रा हालात से परेशान थी तो उन्होंने ना एक बयान हल्फी लिख के दे दिया कि जी ये मेरी जो औलाद होगी तो मैं जो है वो अपनी सास को दे दूंगी। लेकिन उसके कोई 10-15 दिन के बाद जो था वो फिर आपको पता है सर माँ की ममता होती है वो इस बात को फिर मतलब नहीं कर सकी। तो उन्होंने फिर जो है अपने कानूनी हल के लिए जो था वो ये राब्ता किया कि जी मैं इस तरह कर चुकी हूँ और मैं मुझे बड़ी नदामत हुई है सारे मामलत में और मैं इस चीज़ में हूँ। तो बताएं मेरी क्या कानूनी रहनुमाई जो है वो किस हवाले से हो सकती है। तो ये सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ी वजाहत फरमाइए और रोशनी डालिए कि ये जो खातून है वो किस तरह जो है वो अपने इस मामले को जो है वो दुरुस्त कर सकती हैं। जी शुक्रिया ज्ञान साहब। इस सवाल के ना मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहली बात तो ये है कि हमारे जो मुआशरे में ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं ज़्यादातर, जो हाउस वाइफ हो या घर पे रहती हो दूसरी, वो अगर वालदेन घर होती हैं तो उन पर वालिद की या भाइयों की मर्जी चलती है। शोहर घर हो तो शोहर की मर्जी चलती है। औलाद जवान हो जाए तो औलाद की मर्जी चलती है। इसलिए इनके ज़्यादा कई दफ़ा फिर उनसे ऐसे फैसले करवा लिए जाते हैं कि जिन पर वो दिल से शायद राज़ी नहीं होती या मजबूरी में करती हैं। मिडिल क्लास में ख़ास तौर पे ये मसला है। जैसे एक खातून है, वो अगर उसके एक आध बेबी हो गया और शोहर ने घर से निकाल दिया या डाइवोर्स हो गई है उसको, तो वो उसकी दूसरी शादी करनी है। तो पहली बात तो ये है कि अक्सर दूसरा शादी के लिए जो दूसरा शोहर होगा वो राज़ी नहीं होता उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा साथ लेकर आए। तो वो कहते हैं जी बच्चे को छोड़ो, या उसके घर वाले इसको मजबूर कर देते हैं कि जी अगर तुमने यहाँ रहना है तो फिर ये कम जिसका है उसके हवाले करो। एक हम तुम्हारे भी खर्चे बर्दाश्त करें और फिर बच्चे के भी करें, क्योंकि ज़ाहिर है इस कवाई लड़की को घर वाले उस तरह वेलकम करते हैं। अगर शादीशुदा तलाक करवा के घर आ जाए या खुला वगैरह ले ले तो उसके बाद उसको डील करने का थोड़ा सा फर्क रहता है। तो हमारे मुआशरे का हिस्सा है वो कि कई लोग बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं इसके बावजूद, लेकिन बहरहाल इफेक्ट है। तो कई बार औरतें ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाती हैं बच्चे के बाप को देने के लिए या जो ससुराल वालों को देने के लिए। तो इस तरह हो जाता है कभी कभी। तो अब इस खातून के साथ भी यही हुआ और अक्सर केसेस में ऐसा हो जाता है। दूसरा पहलू इसका ये है कि यकीनन इन चीज़ों का नुकसान होता है। जब आप खुद बच्चा लिख कर दे दें तो फिर किसी हद तक जो है उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार जज ये सोचते हैं कि इसने
خود بچہ دیا, اس کو بچے سے کوئی محبت نہیں, ٹھیک ہے. میرے یہ کیس میں ایک خاتون نے جو بچہ جب اس کا پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ شوہر سے ناراضگی چل رہی تھی, شوہر دیکھنے بھی نہیں آیا, تو اس نے بچہ بھیج دیا اپنے جو ہے جیٹ کے ہاتھ کہ جی آپ لے جاؤ بچہ, یہ شوہر کے حوالے کرو. تو وہ شوہر نے رکھ لیا تھا بچہ. اس کے بعد وہ پھر کیس وغیرہ اس نے کیا تو بچہ بڑی مشکل سے ملا. وہ اس خاتون انہوں نے یہی موقف لیا ہوا تھا کہ جی یہ ظالم عورت ہے, اس کو بچے سے محبت نہیں ہے, اس نے پیدا ہوتے بچہ, جب بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, اس نے بھیج دیا تھا. میں نے پھر اس پہ یہ موقف لیا تھا کہ اس نے بھیجا ایسے نہیں تھا, یہ چاہ رہی تھی کہ شوہر جو ہے اس کو آباد کرے. تو اس کو یہ فیل ہوا کہ بچہ اگر شوہر کے پاس ہوگا اس کو تنگی پیش آئے گی اس کو ڈیل کرنے میں, تو وہ ساتھ اپنی بیوی کو بھی بات کرے گا. تو اس نے اس نظر سے بھیجا کہ یہ وہ اس کو مشکل پیش آئے گی, لیکن بہرحال اس معاملے میں مشکل پیش آئی. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھی دتیاں گنڈا نو منہ نال کھولنا پیندا. بالکل درست. جو کام جو گانٹھیں ہم وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے دیتے ہیں نا, پھر وہ ہاتھوں سے کھلتی نہیں ہے. تو اس لیے جو کام ہم دیکھیں نا, مخالف پارٹی کوئی بھی آپ کے خلاف ایکٹ کرے, کوئی بھی وہ گراؤنڈ لے یا کوئی بھی ایکٹ کرے, اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوتا. جو نقصان اپنا خود کرتے ہیں اس سے آپ کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی. تو یہ نقصان خود کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ لکھ کر بچہ کسی کو دے دیں. بہرحال جو اس کی فیور کی بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گارڈین کیس میں کورٹ نے سب سے اہم بات جو غلطی کی جاتی ہے سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں یا باپ کا رائٹ ہوتا ہے کسٹڈی یا حضانت. یہ ان کا رائٹ نہیں ہوتا. حضانت بچے کا اپنا رائٹ ہے. جج کو غرض ہی نہیں ہے ماں یا باپ سے, ماں کتنا روئے باپ کتنا تڑپے, جج کو کوئی غرض نہیں. جج نے ویلفیئر آف مائنر دیکھنی ہے. اگر ویلفیئر آف مائنر ماں کے ساتھ ہے تو بچہ ماں کو پھر بھی مل سکتا ہے. کیا اس نے لکھ کر بھی دے دیا ہے. عدالتوں کو بھی پتا ہے کہ مائیں مجبور ہو جاتی ہیں اس معاشرے میں. بھائی جو اس کے گھر میں بھائی اور باپ جو سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ بچہ دو, وہ کیا کرے گی؟ نہیں بچہ دے گی تو گھر سے جائے گی, کہاں رہے گی؟ شوہر چھوڑ چکا تو وہ ماں باپ بھائی کے سارے پہ ہی ہے نا. اگر ان کی بھی نہیں مانے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ تو پتہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, عورتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس معاشرے میں. ہم نے کتابوں میں عورتوں کو حقوق دے دیے ہیں, لیکن اگر آپ ریئل لائف دیکھیں تو یہ جدوجہد کرتی ہوئی شروع سے نظر آتی ہیں اور آئندہ بھی جدوجہد کرتی رہیں گی. بہرحال سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اس پہ کہ عدالت ویلفیئر مائنر دیکھے گی. ماں نے بچہ پنچایتی طور پر لکھ کر بھی دے دیا ہو یا اس کے بھائیوں نے لکھ کر دے دیا ہو اس کے باپ کو, اگر اس کے باوجود عدالت سمجھے گی کہ ویلفیئر ماں کے پاس ہے تو اس پنچایتی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں کہ عدالت نے ویلفیئر مائنر دیکھنی ہے, پنچایتی فیصلے نہیں دیکھنے. یہ ہے اس پہ. اچھا سر, مل سکتا ہے اس کو بچہ, جی مل سکتا ہے. اچھا سر, مل سکتا ہے. اچھا, یہ تو اس طرح ایک خوش آئند بات ہے کہ اس معاملے میں جو ویلفیئر آف چائلڈ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بیان حلفی اس نے ایک مطلب اسٹامپ کے اوپر جو تھا وہ لکھ کے اپنی جو ساس کو دیا, تو کیا اس کی قانون میں کوئی حیثیت ہے اس بیان حلفی کی؟ حیثیت تو ہے, اظہار اس نے لکھ کر دیا ہے, لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے مجبوری کے تحت دے دیا تھا. ایک اور بات بھی ہوتی ہے, تو جب خواتین یہ لکھ کر دے رہی ہوتی ہے نا, اس وقت ان کو نہیں احساس ہوتا کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بعد میں جب بچے سے دور ہوتی ہیں تب تڑپتی ہے. ماں آخر ماں ہے, آپ کو پتا ہے. جی. تو ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ ان سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے میرے پاس یہی کیس آیا ہوا تھا. ایک لڑکی ہے, اس کے باپ مر گیا, شوہر نے طلاق دے دی, شوہر کو اس کے پاس کو کھانے کے پیسے نہیں تھے, اس نے بچے شوہر کو لکھ دیے. اب وہ تڑپ, آپ کو وائس میسج سناؤں میں اس کا, کیسے تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی وہ فون کے اوپر, وہ بچوں کے لیے. تو یہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو لیکن ہم وکیل ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو غلطیاں جتنی بھی کریں گے آئیں گے, غلطی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ ہمارا کام ایسا ہے. صحیح. نہیں, میں آپ کی سر مطلب بہت شکر گزار اس حوالے سے ہوں کہ آپ نے اس معاملے میں جو وضاحت فرمائی. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جذبات میں آ کے یا کسی ایسے معاملے میں آ کے جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایسا اقدام کر بیٹھتے ہیں. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ اس میں ویڈیو میں جو کی وہ یہ ہے کہ جو نقصان مخالف کرے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نقصان اپنا کوئی خود کر لے وہ زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ بنا دیتا ہے معاملات کو, اور مشکلات جو ہے اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی اس ساری ویڈیو میں اور اس گفتگو میں یہ چیز نوٹ فرمائی ہوگی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اور کبھی بھی آپ کوئی فیصلہ لینا چاہیں اس حوالے سے تو بہت محتاط ہونا چاہیے، اور محتاط ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو کسی کمپیٹنٹ پروفیشن سے جو ہے وہ رابطہ پہلے کر لینا چاہیے، اس کے بعد کوئی اقدام آپ کو سوچنا چاہیے یا اٹھانا چاہیے۔ یہ قدم اس طرح کے ہیں جو اپنے کئی دفعہ نقصان زیادہ کر دیتے ہیں۔ جو چیز اس وقت رہنمائی فرمائی ہے ہمارے بہت ہی سینئر اور محترم ہمارے مہمان شہباز مستفیض انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ، آپ کو اسکرین پہ اس وقت نمبر نظر آ رہے ہیں، ان سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ SNA لا ایسوسیٹس کے روئے رواں ہیں، اور اس وقت پاکستان میں 50 سے زائد شہروں کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں۔ آپ ان سے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے شہروں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس شہر میں ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس شہر میں ان کی برانچ موجود ہے، تو آپ ان سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے پھر ایک مرتبہ اپنے اس بہت زیادہ جو آپ کی ایک بزی شیڈیول ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ یہ شفقت آئندہ بھی ہمارے ساتھ فرماتے رہیں گے سر۔ سر ویلکم۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے اگلے جو ہے ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ کیان شاہ کو اور اجازت دیجیے گا۔ اپنے گردنوں کا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔